یہ عشق، لفظ عشق جو ہے نا، یہ پاگل پن کو نہیں کہتے بھائی. میں علامہ اقبال کے ایک مصرے سے تو متفق ہوں، دوسرا مصرع مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ تو بہت اچھا مصرع ہے. عقل لبی محو تماشائے لبِ بام رہی، عقل کھڑی دیکھتی رہ گئی، عقل تماشا دیکھتی رہ گئی، عشق کود گیا. نہیں بھائی، کمال عقل کو عشق کہا جاتا ہے. جب عقل کمال پر پہنچتی ہے نا تو تبھی تو عشق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاگل پن ہو اور کوئی عاشق ہو، پاگل ہو اور کوئی عاشق ہو. پاگل عاشق پاگل نہیں ہوتے ہیں. پھر علامہ خود آپ ہی اپنے اشعار میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، جناب سیدہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے، حسنین کا تعارف کرواتے ہوئے، سیدہ زینب کا تعارف کرواتے ہوئے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے بڑے عاشق کو حسین کہتے ہیں. مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. یہ سیدہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. اور پھر خود کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، کربلا و دمشق. یکے حسین رقم کر دیگری زینب. ایک حدیث عشق کو حسین نے لکھا ہے، ایک حدیث عشق کو زینب نے لکھا ہے. پھر امام حسن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں آن یکے شمع شبستان حرم، وہ جو حرم الہی کی شمع ہے جس کی وجہ سے حرم کھلا ہوا ہے، حرم زندہ ہے. امام حسن کو کہہ رہے ہیں علامہ اقبال، ہاں یکے شمع شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم. جس نے نبی کی امت کو محفوظ رکھا وہ حسن مجتبیٰ. تا نشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس. تا نشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازد برسدے تاج و نگین. حسن مجتبیٰ نے تاج و تخت کو لات ماری تھی، بیعت نہیں کی تھی. یہ عاشقوں کی داستانیں خود علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں. تو لفظ عشق جو ہے وہ کچھ ناکام عاشقوں نے اتنا اس کو استعمال کیا، بدنامی کر دیا. اللہ آپ کو امام رضا کی زیارت کا شرف عطا کرے. بھائی صاحب الہی آئمن بولیے، امام رضا کی زیارت کا شرف اللہ آپ کو عطا فرمائے. اس کے ساتھ ایک مسجد گوہر شاد، وہ خانم گوہر شاد نے بنوائی تھی تیمور لنگ کی زوجہ نے. افغانستان میں مزار ہے ان کا بھی. وہ جب مسجد بننے شروع ہوئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ مزدوری وہ کرے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اس مسجد کے بنانے میں نوکری اسے ملے گی جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. مسجدوں میں روحانیت جب آئے گی کہ جب پیسہ حلال کا لگا ہوا ہوگا. رشوت کے پیسے سے اگر مسجد بنوائیں گے تو پھر مسجدوں میں یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. مصلی پہ اللہ نہیں ملتا، امام بارگاہوں میں حسین نہیں ملتے. روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، معنویت ختم ہوتی جا رہی ہے. پہلے دعائیں ایک دفعہ کے مانگنے پہ مل جاتی تھیں، اب 10 دفعہ بھی پکارتے رہیں تو دعائیں نہیں پوری ہوتی. روحانیت ختم ہو رہی ہے نا، معنویت، سکون چین برطرف ہو رہا ہے. سارے مزدور وہی جمع کیے گئے جن کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی. وہ جو مستری تھا نا، اس نے ایک نگاہ انہیں دیکھ لیا، چہرے سے نقاب کچھ دیر کو ہٹی، فریفتہ ہو گئے، کہنے لگے میں تو ان سے شادی کروں گا. ارے بھائی یہ بادشاہ کی بیوی ہے مگر دل تو پاگل ہے. دوسرے دن سے آئی نہیں. انہوں نے کہا انہوں نہیں پتا میں شادی شدہ ہوں. کہا نہیں پتا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں جی میں تو فریفتہ ہوں. انہوں نے کہا پھر انہیں پیغام بھیج دو کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی اور ان سے شادی کروں گی، مگر اب شرط بڑھ جائے گی، یہ مسجد بنائیں گے مگر نماز شب قضا نہ ہونے پائے. مان لی انہوں نے شرط، دل تو دل ہے، مان لی شرط انہوں نے. اب جب تک مسجد بناتے رہے ان کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. مسجد مکمل ہو گئی، 1 مہینہ گزر گیا، کوئی رابطہ نہیں. خانم گوہر شاد نے پیغام بھیجا میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں، میں اپنی شرط پہ قائم ہوں. تو پیغام یہ آیا کہ نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے، اب میں عشق حقیقی سے آشنا ہو گیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.